آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین، خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج پارہ نمبر 27 کے مضامین اور اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 27 میں سورۃ الذاریات، سورۃ طور، سورۃ النجم، القمر، الرحمن، سورۃ واقعہ اور سورۃ حدید کی آیات بینات شامل ہیں۔ سورۃ الذاریات جو کہ پارہ نمبر 26 سے شروع ہے، اور پارہ نمبر 26 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے تھے ان کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے فرمایا کہ تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہمیں ایک قوم مجرمین کی طرف بھیجا گیا ہے اور ہم اس پر پتھر برسانے کے لیے آئے ہیں، یعنی ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو کہ صدوم میں رہتی تھی اس پر جو عذاب آیا تھا اس کی طرف یہ فرشتے اشارہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم قوم صدوم پر یا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے یہ کہا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس میں مومن ہیں، ایمان والے، ہم ان کو اس سے نجات دے دیں گے اور اس عذاب سے الگ کر دیں گے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں، پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ قوم عاد کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور قوم عاد پر جو عذاب نازل کیا گیا تو اس کو قرآن نے بیان کیا، اذ ارسلنا علیہ الریح العقیم، کہ ہم نے اس قوم پر ایک خشک آندھی بھیجی۔ اور پھر اس کے بعد قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد پارہ نمبر 27 کے رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ آسمان کو ہم نے ہاتھوں کے ذریعے سے بنایا اور ہم ہی اس میں وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھونا بچھایا اور بہترین یہ بچھونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی کاریگری اور خلقت تخلیق کو ذکر کیا، اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری یعنی میری عبادت کریں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن کی جو پیدائش ہے یا تخلیق ہے اس کا ایک ہی مقصد ذکر کیا ہے کہ انہوں نے انسانوں نے دنیا میں آ کر اور جنوں میں دنیا میں آ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 27 کا تیسرا رکوع سورۃ طور سے شروع ہوتا ہے، اور طور جیسا کہ مشہور ایک پہاڑ ہے، مصر اور مدین کے درمیان وادی سینا میں یہ ایک واقع ہے، اور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طور کہہ کر کہ طور کی قسم ہے، وہ کتاب مستور اور جو لکھے ہوئے فرشتوں کے پاس دفتر ہے اس کی قسم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمیں مختلف اٹھا کر آگے کیا فرمایا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ نازل ہونے والا ہے اور اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ساتھ ساتھ جہنم کا بھی ذکر کیا، اور جہنم کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متقین علی سرر مصفوفہ، کہ جنت میں اللہ فرمائے گا مومنین سے اور متقی سے کہ کھاؤ کہ پیو اور تم جو چاہو یہاں کر سکتے ہو۔ اور پھر رکوع نمبر 4 کا آغاز فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، محبوب آپ نصیحت فرمائیے، آپ اپنے رب کی جو نعمت ہے
اس کا جو ہے تذکرہ کیجیے، آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ یہ بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ کاہن ہیں، مجنون ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی، اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ مختلف قسم کی باتیں بناتے تھے، گھڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ وہ قرآن کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ جادو کی کتاب ہے، محمد عربی کے متعلق کبھی تو وہ کہتے تھے کہ شاعر ہے، اور کبھی وہ کہتے تھے کہ مجنون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچی ہو تو پھر اپنی اس بات جیسی کوئی مثل لے کر تو آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہامیہ انداز میں کفار جو اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا بھی انکار کرتے ہیں، ان سے استفہامیہ انداز میں بہت سے سوال کیے۔ ام خلق السماوات والارض، فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کیا انہوں نے پیدا کی ہے؟ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں؟ یا ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کی کلام کو سنتے ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ ام لہ البنات ولکم البنون، کتنا ہی عجیب و غریب یہ اللہ کے بارے میں تصور رکھتے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ استفہامی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور خدا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، پاک ہے اللہ عما یشرکون، جس کے ساتھ وہ اس کو ملاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طور کے آخر میں حکم دیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر ٹھہریے اور اپنے رب کے حکم کے مطابق چلیے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ النجم ہے، سورۃ النجم مکی ہے، اس میں 62 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کہہ کر کہ قسم ہے مجھے ستارہ کی جب کہ وہ طلوع ہوا۔ یہاں ستارہ کی تفسیری میں مفسرین نے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ ستارہ سے مراد قرآن ہے، کچھ نے کہا کہ ستارہ سے مراد محمد عربی ہے، کچھ نے کہا کہ ستارہ سے مراد ستارہ ہی ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ محبوب آپ تو اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، مگر وہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد اسی سورۃ النجم میں معراج کے واقعہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب قریب ہوئے یہاں تک کہ 2 قوسین کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ فوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، تو اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ تو یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں فوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ میں ضمیر کا جو مرجع ہے وہ حضرت جبریل کی طرف ہے۔ تو اکثر مفسرین اس بات کی طرف چلے گئے ہیں کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر معراج جو مسجد حرام سے لے کر عرش معلیٰ تک تھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنی فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی۔ چونکہ کفار مکہ کے جو فرشتوں کے بارے میں عقیدہ جس کو قرآن نے آگے ہی بیان کیا ہے کہ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، کہ وہ ملائکہ کو ایک تو یہ کہ مؤنث تصور کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ملائکہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کتنے فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں وہ کسی کی شفاعت اور سفارش نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو بے حیائی اور بڑے گناہوں سے بچتے ہیں مگر وہ رک جاتے ہیں۔
یہاں یہ بیان کیا کہ جو گناہوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے گناہ یا برائی کے کام دیکھ کر جو رک جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 7 کے شروع میں افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا وأکدا، یہ اشارہ ہے اصل میں ولید بن مغیرہ کی طرف۔ ولید بن مغیرہ کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، دوسری روایت یہ بھی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کی قریب تھے، پھر وہ مشرکین مکہ نے ان کو آر دلائی اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے باپ اور دادا کے دین سے پھر گئے ہو، تو اس پر جو ہے ولید نے وہ اسلام سے رک گیا اور اس نے اسلام کا جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا افرأیت الذی، محبوب کیا تو نے دیکھا ہے کہ جو پھر گیا، وآتی قلیلا وأکدا، چونکہ ان کو مشرکین مکہ نے مال کی پیشکش کی تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اور پھر آگے سورۃ القمر ہے، سورۃ القمر مکی ہے، اس کی 55 آیات ہیں، اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورۃ القمر کا آغاز یوں ہوتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، کہ قیامت آ گئی اور چاند شق ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں بھی ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی طرف اشارہ ہے کہ ابو جہل کے پاس یمن سے ایک دوست آیا جس کا نام حبیب یمنی تھا۔ اس کو ابو جہل نے بتایا کہ اس طریقے سے ہمارے مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے وہ بلا دیجئے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر اس نے میرے سوالوں کا جواب دے دیا تو وہ نبی ہے، وہ جواب نہ دیا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کفار مکہ بھی تھے، تو اس نے کہا کہ میرے 2 سوال ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون سے سوال ہیں؟ کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی انگل یا ہاتھ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ دوسرا سوال پھر میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے صفا کی پہاڑی پر لے کر چلتا ہوں اور وہاں میں آپ کو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ تو وہ حبیب یمنی بھی تھا اور ساتھ ساتھ کفار مکہ بھی تھے، ابو جہل بھی تھا، بڑے بڑے سرداران سب کے سب وہ شامل تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفا کی پہاڑی کے اوپر اپنے ہاتھ کی انگل کے ذریعے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ چاند اس طریقے سے 2 ٹکڑے ہو گیا کہ پہاڑی کی ایک جانب 1 ٹکڑا تھا، دوسری جانب 2 ٹکڑا تھا۔ اس پر جب ابو جہل نے وہ معجزہ دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور اس کا جادو تو نعوذ باللہ آسمانوں پر بھی چل گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حبیب یمنی نے کہا کہ دوسرا سوال میں نہیں بتاتا، وہ دوسرا سوال بھی آپ بتائیں گے اور جواب بھی آپ بتائیں گے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں ایک تمہاری بیٹی ہے جو بیمار ہے اور جو تکلیف میں سخت مبتلا ہے، تم چاہتے ہو کہ اس کو صحت مل جائے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ ہاں یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا کرے گا۔ تو اس واقعہ کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سورۃ القمر میں یہ بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ محبوب اگر مکہ والوں نے یہ معجزات، آیات اور بینات دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف لوگوں نے، مختلف قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ القمر کے بقیہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کذبت قبلہم قوم نوح، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور پھر آگے ان پر جو عذاب نازل کیا گیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً ذکر کیا۔ پھر قرآن نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے نصیحت پکڑنے والا یا نصیحت کرنے والا۔ پھر قوم عاد نے جو اپنے نبی کو ہود کو جھٹلایا اس کا ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم پر اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، پھر ہم نے اس قوم پر ایک سخت آندھی بھیجی جس میں نحوست بھی تھی اور وہ ان کے لیے عذاب ثابت ہوئی۔ رکوع نمبر 9 کے شروع میں قوم سمود کے انکار کا ذکر ہے، کذبت ثمود بالنذر، کہ جب قوم سمود نے بالنذر رسولوں کو جھٹلایا
اور قوم سمود نے بھی مختلف جو ہے اپنے نبی کے اوپر الزامات لگائے، اور نہ صرف الزام لگائے بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر، تو انہوں نے جو اونٹنی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، اس کی یعنی وہ انہوں نے ٹانگوں کو کاٹ دیا تھا اور نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ انا ارسلنا علیہم صیحۃ، پھر ہم نے اس پر کیا ہے کہ ایک صیحہ، ایک چنگھاڑ کا عذاب بھیجا۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے، اور قوم لوط پر جو عذاب ہے اس کا بھی ذکر ہے، کیوں کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا قرآن ذکر کرتا ہے کہ انا ارسلنا علیہم حاصبا، کہ ہم نے اس پر کیا کہ پتھروں کی بارش برسائی۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آل فرعون کا بھی ذکر کیا، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، کہ تحقیق آل فرعون کے پاس بھی رسول آئے اور انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں تھیں اور آیات بینات تھیں ان کو جھٹلایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب ذکر کیا تو آخر میں ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن کی جو مشہور صورت ہے سورۃ رحمان، وہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ رحمان مدنی ہے اور اس میں 78 آیات ہیں جس کے 3 رکوع ہیں۔ سورۃ الرحمان کا آغاز ہی الرحمن سے ہوتا ہے۔ الرحمن، رحمان جس نے علم القرآن، جس نے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اس کو بیان کی تعلیم دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت سی انسانوں کے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور شجر جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر آسمان کا ذکر کیا، پھر میزان کا ذکر کیا، اور پھر زمین کا ذکر کیا، اور زمین میں جو میوے ہیں، کھجوریں ہیں، یہ پھل وغیرہ ہیں، ان سب کا تذکرہ کیا۔ اور پھر آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آگے ذکر کیا کہ یہ نعمت بھی تم بھول گئے ہو کہ خلق الانسان من صلصال، کہ انسان کو ایک ٹھیکری والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو رب ہے مشرق کا اور مغربین کا رب ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور پھر اس کی سمتیں بنائیں، تو تم کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ پھر فرمایا مرج البحرین، سمندر بھی تمہارے لیے نعمت ہے، اور سمندر کو جاری کر دیا، اور سمندر جہاں ملتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک پردہ بنا دیا۔ یہ جو مشہور سمندر ہے کہ ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا کڑوا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 کا آغاز قرآن نے کیا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو جلال والی ہے، عزت والی ہے۔ تم کون کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمان میں انسان کے لیے جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم انسانوں اللہ کی ان نعمتوں کا اور اللہ کی تخلیق کا انکار کرتے ہو تو پھر اے انسان اور جن کے گروہ، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے تو تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر کہیں چلے جاؤ۔ یہ تخلیق، یہ زمین و آسمان تو اللہ نے بنائے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اور اس کی نعمتوں کو قبول نہ کریں، تو پھر تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیوں کرتے ہو؟ زمین پر کیوں رہتے ہو؟ تو پھر زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ۔ تو فرمایا کہ جس جگہ پر بھی جاؤ گے الا بسلطان، وہاں اس کی سلطنت ہوگی، لہذا تم کون کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر آگے قیامت کے منظر کو بھی ذکر کیا گیا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قیامت والے دن مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اور پھر رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس کے لیے 2 جنتیں ہیں،
پس تم کون کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آگے جنت میں جو پھل ہوں گے اور جنت میں جو تکیے ہوں گے ان کا ذکر کیا، جو جنت میں نعمتیں ہیں، اور پھر آگے جنت میں جو ہے کہ حوریں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، اس کو بھی ذکر کیا کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہاں پاکیزہ اور پردہ عورتیں ہوں گی جن کو کسی انسان نے اور نہ جن نے اس سے پہلے چھوا ہے۔ پھر یاقوت اور مرجان کا بھی ذکر کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہیں، چاہے وہ آسمان پر جو ہے جنت میں نعمتیں ملیں گی، ان سب کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے۔ اس کے بعد صورت واقعہ شروع ہوتی ہے۔ صورت واقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس سے مراد قیامت ہے، اور قیامت کی آگے ہولناکیوں کو اور قیامت میں جو یعنی منظر ہوگا اس کو بھی بیان کیا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپنے لگی تھر تھرا کر، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکان ہوا منبسا، اور پھر وہ ایک روئی کی طرح یا کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم ازواجا ثلاثا، پھر تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے۔ 2 گروہ جنت میں جائیں گے، کون کون سے؟ اصحاب الجمین، دائیں ہاتھ والے، جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر والسابقون السابقون، اور جو سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں، یہ ایکسٹرا قسم کے جو لوگ ہوں گے، جو خاص اللہ کے بندے ہوں گے، والسابقون سے مراد وہ ہے۔ تو ان سب کا، ان دونوں کا تذکرہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں یہ بھی فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں جو نعمتیں ہوں گی اس کو بھی ذکر کیا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کو وہی میوے ملیں گے جو وہ پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت وہ ملے گا جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اصحاب الجمین، ما اصحاب الجمین فی صدر مخضود وطلح ممدود، یہاں بھی اصحاب جمین کا دہنی ہاتھ والوں کا ذکر کیا، اور اس پر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کا ذکر کیا۔ پھر رکوع نمبر 15 کے شروع میں سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہاں بائیں ہاتھ والے جو ہیں، بائیں طرف والے جو ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اور بائیں طرف والے کون سے لوگ ہیں؟ جو دوزخ میں جائیں گے، اور ان پر جو عذاب ہوگا اس کو بھی بیان کیا۔ فی سموم و حمیم، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ جلتی ہوئی ہوا ہوگی اور کھولتے ہوئے پانی ان کو دیے جائیں گے۔ وظل من یحموم، اور جلتے ہوئے دھوؤں کی چھاؤں میں وہ رہیں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی وہ عزت والا ہوگا۔ یہ سب عذاب کی ہولناکی کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہی گرم پانی جو ہے اور زقوم ان کو خوراک دی جائے گی۔ فشاربون علیہ من الحمیم، تو پھر کھولتا ہوا پانی وہ پئیں گے۔ تو یہ قرآن نے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے، میزبانی ہے انصاف والے دن کی، یوم جزا کی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پس تم کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم تخلیق کرنے کے ماہر ہو، یا تم زیادہ تخلیق کرتے ہو، یا تمہاری تخلیق وہ بہتر ہے یا ہماری تخلیق بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم جو ہے وہ کھیتی باڑی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو کھیتی باڑی ہے یا اناج ہے یہ ہمارے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 کا آغاز فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، تو یہاں قسمیں اٹھا کر پھر فرمایا کہ قرآن جو کریم ہے، عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، جو کہ ایک محفوظ ہے، نوشتہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو باوضو ہی چھو سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے۔
اس کے بعد صورت حدید ہے، صورت حدید مدنی ہے، اس میں 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں۔ صورت حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں وہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام بیان کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور پھر فرمایا کہ وہ ذات وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس پر عرش کا استوا کیا، اور وہ زمین میں جو کچھ ہے یا زمین سے جو کچھ نکلتا ہے یا آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے یا آسمان کی طرف جو کچھ جاتا ہے چڑھتا ہے وہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں آگے جا کر فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات، وہ وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر مختلف آیات نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالیں، کفر سے نور کی طرف یا ایمان کی طرف نکالیں۔ رکوع نمبر 18 کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا فیضاعفہ، وہ اس کو دوگنا کر دے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرضہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن جو مومنین ہیں ان کے جو نور ہیں، ان کی جو روشنی ہے ان کو بھی ذکر کیا، اور پھر منافقین جو تھے وہ ان کی جو مومنین کے ساتھ بات چیت ہوگی یا مکالمہ ہوگا اس کو بھی بیان کیا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم، کہ آپ دیکھیں گے مومنین اور مومنات کو کہ نور ان کے آگے ہوگا، اور پھر اس نور کی روشنی میں وہ جنت کی طرف سفر کریں گے۔ اور اس نور کے بارے میں منافقین کیا کہیں گے؟ آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ایک نگاہ ہماری طرف بھی دیکھو، ہم بھی آپ کے چہرے سے جو روشنی اور نور نکل رہا ہے ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم اس جگہ پر نور یہ روشنی نہیں ملے گی، تم واپس لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فضرب بینہم بسور لہ باب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار پیدا کر دے گا تاکہ وہ اس سے نفع حاصل نہ کر سکیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدقہ کرنے والے ہیں اور جو قرض دینے والے ہیں ان کی فضیلت بیان کی، ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، جو صدقہ کرنے والے ہیں، جو قرض دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مال ڈبل کر دے گا۔ آگے رکوع نمبر 19 کے شروع میں فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، آرائش ہے، زینت ہے اور فخر ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا ہے، یہ دنیا کے حیات دنیا کو بیان کیا۔ اور آگے جو رکوع نمبر 20 ہے، جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، کہ ہم نے ان دونوں کو نبوت بھی عطا کی اور کتاب بھی عطا کی، تو ان میں سے ان کی امت میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے اور کچھ فاسق ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو اس طریقے سے یہ سورۃ الحدید کا اختتام ہوا، اور سورۃ الحدید میں کل 29 آیات ہیں۔ آخری آیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمات حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ والسلام۔ پورے 3 منٹ